اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، اس میں نبوت کے حسی دلائل کے مضمون میں زمینی معجزات کے متعلق روایتیں اور واقعات اب تک پڑھے جا رہے تھے۔ اس میں کھانے میں برکت اور معجزانہ برکت کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں۔ آج واقعہ نمبر 3 پڑھا جا رہا ہے، 3، 4، 5، 6۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھانے میں برکت کا ظہور۔ حافظ ابو یعلا نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک کھانا نہیں کھایا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھروں کا چکر لگایا، لیکن اپنی کسی بھی بیوی کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اے بیٹی، کیا تمہارے پاس میرے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ مجھے بہت شدت سے بھوک لگی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اے میرے ابو جان، میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے نکل گئے تو ان کی پڑوسن نے 2 روٹی اور گوشت کی 1 بوٹی بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اسے قبول کر لیا اور ایک پیالے میں رکھ کر ڈھانپ دیا اور کہا کہ میں اس کھانے کو خود کھانے اور اہل خانہ کو کھلانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی۔ حالانکہ اہل خانہ کھانے کے محتاج تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ انہوں نے عرب کے انداز میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عنایت فرمایا جسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لاڈلی لاؤ۔ جب پیالے سے ڈھکن اٹھایا تو وہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پیالے کو بھرا ہوا دیکھا تو مبہوت ہو گئی، یعنی حیرت میں رہ گئی اور جان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پوچھا، اے لاڈلی، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ابو جان، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی سردار عورت کی مانند بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی چیز دیتا اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ یہ عطیہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور تمام اہل بیت کھانا کھا کر شکم سیر ہو گئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ پیالے میں پہلے ہی کی طرح کھانا باقی رہ گیا تو میں نے بقیہ کھانا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائی۔ یہ حدیث سندن و متنن غریب ہے۔ اور ایک واقعہ یہاں پر روایت لکھی ہے، دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب کھانے میں برکت کا ظہور۔ امام بیہقی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنا باز وہ اپنی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے جھکا دیجیے، اپنا بازو اپنی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے جھکا دیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ اگر میں اپنی قوم سے دعوت کی ابتدا کروں گا تو ان سے میں وہی چیز پاؤں گا جو مجھے ناپسند ہے، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو آپ کا رب آپ کو آگ کا عذاب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، لہٰذا اے علی تم ہمارے لیے ایک بکری اور ایک صاع جو کی روٹی بناؤ اور ایک پیالہ دودھ کا انتظام کرو، پھر بنو عبد المطلب کو میرے پاس اکٹھا کرو۔ میں نے یہ کام انجام دے دیا۔ وہ لوگ بروقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور ان کی تعداد 40 سے ایک کم یا ایک زیادہ تھی۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما تھے، اور خبیث کافر ابو لہب بھی تھا۔ میں نے انہیں اس پیالے کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے اپنے دانتوں سے توڑا، پھر اسے پیالے کے اطراف میں پھیلا دیا اور فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ لوگوں نے آسودہ ہو کر کھایا اور ہم ان کی انگلیوں کے آثار کے سوا کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر ایک آدمی چاہتا تو اتنا اکیلے کھا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انہیں پلاؤ۔ میں نے پیالہ حاضر کیا، وہ لوگ دودھ پی کر سیراب ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اگر ایک آدمی چاہتا تو اس سارے دودھ کو پی جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرنا چاہا، یعنی اتنا دودھ تھا کہ ایک آدمی اگر چاہتا تو پی لیتا، لیکن سب پیے اور سب کا پیٹ بھرا، اسی طرح وہ کھانے کا بھی تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرنا چاہا تو ابو لہب ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جادو کرنے والا ہے، اس لیے اس کے پاس سے نکل چلو۔ چنانچہ تمام لوگ چلے گئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات نہ کر سکے۔ جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم کل کی طرح ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، کیونکہ وہ آدمی یعنی ابو لہب قوم سے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول بیٹھا اور لوگوں کو متفرق کر دیا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور مدعو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا جیسا کہ گزشتہ کل کیا تھا۔ پھر لوگ شکم سیر ہو کر کھائے، اور اللہ کی قسم اگر ایک آدمی چاہتا تو وہ سارا کھا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی انہیں پلاؤ۔ میں نے پیالہ حاضر کیا، حاضرین پی کر سیراب ہو گئے۔ اللہ کی قسم اگر ان میں کا کوئی آدمی چاہتا تو پورا دودھ پی جاتا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنی چاہی تو ابو لہب ملعون سبقت کر کے بول پڑا کہ تمہارا یہ آدمی تم پر جادو کرنے والا ہے۔ چنانچہ لوگ متفرق ہو گئے، یعنی لوگ الگ الگ چلے گئے، واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس دن بھی بات نہ کر سکے۔ پھر جب اگلا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم ہمارے لیے کل کی طرح کھانے پینے کا انتظام کرو، کیونکہ وہ شخص میرے لوگوں سے بات کرنے سے قبل ہی سبقت کر بیٹھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، پھر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا جیسا کہ گزشتہ کل کیا تھا، اور آج بھی لوگوں نے اتنا کھایا کہ شکم سیر ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں اس پیالے سے دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے، اور اللہ کی قسم اگر ایک آدمی چاہتا تو اتنا کھا پی سکتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عرب کے کسی نوجوان کے متعلق نہیں جانتا ہوں جو اپنی قوم کے پاس مجھ سے افضل چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ ایک اور روایت آگے لکھی ہے، آسمان سے دسترخوان کا نزول۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک پیالے میں سرید یعنی شوربے میں توڑی ہوئی روٹی سرید لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا، اور لوگ اس میں سے ظہر کے وقت تک کھاتے رہے۔ ایک گروہ کھا کر چلا جاتا تو دوسرا گروہ اس کے پیچھے آتا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا کھانا بڑھتا ہی جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے کھانا نازل ہو رہا تھا۔ اور مسند احمد ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ لائے جس میں سرید تھا،
لوگ صبح سے ظہر تک اس میں سے کھاتے رہے۔ لوگوں کا ایک گروہ جب کھا کر اٹھ جاتا تو دوسرا گروہ کھانے کے لیے بیٹھتا۔ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، کیا دسترخوان نازل ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ کھانا زمین سے نہیں آ رہا تھا بلکہ وہاں سے آ رہا تھا، اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور واقعہ یہاں پر لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کھانے میں برکت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اصحاب صفہ محتاج و بے خانماں تھے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا آدمی یعنی اصحاب صفہ میں سے لے جائے اور کھلائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5واں یا 6واں آدمی لے جائے۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 آدمی کو اپنے ساتھ لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو لے گئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں 3 آدمی یعنی میں اور میرے والدین تھے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھ کو یاد نہیں کہ عبد الرحمن نے کہا کہ میری بیوی اور خادم جو میرے اور ابو بکر کے گھر میں کام کرتا تھا، اور ایسا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رات کا کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز تک وہیں ٹھہرے رہے، پھر اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے، وہاں سے اتنی رات گزار کر آئے جتنی اللہ کو منظور تھی۔ ان کی بیوی ام رومان نے پوچھا، آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے ان مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا، ان مہمانوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ابوبکر آئیں گے تو ہم کھائیں گے۔ آخرکار وہ لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں جا کر چھپ گیا، ابوبکر نے مجھے پکارا اور بہت برا بھلا کہا، اور مہمانوں سے کہا کہ چلو کھانا کھاؤ اور اپنے تئیں کھاؤ، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم جب ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے، اور کھانا جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کھانا جوں کا توں بلکہ اس سے زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، قسم ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی، یعنی اس کی جس نے اسے ٹھنڈا کیا، کھانا جتنا پہلے تھا اس سے 3 گنا ہو گیا۔ پھر ابوبکر نے بھی اس میں سے کھایا اور کہا کہ میں نے جو قسم کھا لی تھی کہ یہ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گا، شیطان کا اغوا تھا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں سے کچھ کھا کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور صبح تک وہاں رکھا رہا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں اور کافروں کی ایک قوم کے درمیان عہد تھا، عہد کی میعاد گزر گئی اور ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی، پھر ہم 12 ٹکڑیاں ہو گئے، ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نقیبوں کو لشکر کے ساتھ بھیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والوں نے بھی اس کھانے میں سے کھایا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا، اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح روایت میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بکری کا جگر 130 آدمیوں کو کافی ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 130 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ ایک آدمی کے پاس 1 صاع کے قریب جو ملا، اسے گوندھا گیا، آٹا جیسے گوندھتے ہیں تو اسے گوندھا گیا۔ پھر ایک مشرک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے اور لمبے تھے ایک بکری ہانکتے ہوئے لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بیچنے کے لیے ہے یا عطیہ ہے یا ہبہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو خرید لیا، بکری ذبح کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جگر کو بھوننے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم 130 آدمیوں میں سے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونے ہوئے جگر سے کاٹ کر دیا۔ جو شخص حاضر ہوتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اور جو شخص غیر حاضر ہوتا اس کے لیے رکھ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 پیالے میں رکھ دیا
اور ہم تمام کھا کر آسودہ ہو گئے، پھر بھی دونوں پیالوں میں بچ گیا تو ہم نے اسے اونٹ پر رکھ دیا۔ امام بخاری و مسلم نے بھی اس حدیث کو معتمر بن سلیمان سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔